أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 24. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ زمر کی آیت نمبر 32 سے پارہ شروع ہوتا ہے. فمن اسلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، وکذب بالصدق، یا پھر سچ آ جائے تو اس کو جھٹلا دے. دونوں باتوں کا جواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ پسند نہیں ہے. حقیقت ہے کہ ایک ایمان والا اور جھوٹ دو چیزیں ساتھ نہیں رہ سکتی. ہمیں اپنی زندگی سے ہر جھوٹ کو نکالنا ہے، اس کے برعکس سچ کو لانا ہے. سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. ایمان والا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند کی زندگیاں بسر کی، ان کے لیے ہر وہ چیز جو وہ چاہیں گے. ایک جملہ یاد کریے، یہ دنیا رب چاہی تو آخرت من چاہی. اگر ادھر اپنی مرضیاں کریں گے تو پھر وہاں اللہ کی مرضی چاہنی پڑے گی، پھر وہاں اللہ کی مرضی کو قبول کرنا پڑے گا. پھر آیت نمبر 36. الیس اللہ بکاف عبدا، ایک سوال ہے جو بندے کی سوچ کھل دیتا ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ آپ اور میں بھی خود سے پوچھیں، کیا واقعی میرا رب میرے لیے کافی نہیں جو میں کسی اور کی طرف دیکھوں؟ لیکن اس کے باوجود لوگ جھوٹے سہاروں پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، شاید اس لیے کہ اللہ کی ذات دکھتی نہیں ہے. پھر اس کے بعد کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اللہ میرے ساتھ ضرر کا ارادہ کر لے تو کون دیوی، کون بت ہے جو مجھے بچا سکے، اور اللہ خوشی دینا چاہے تو کون ہے جو اس کو چھین سکے. یہ عقیدہ بندے کو مضبوط بھی بناتا ہے اور بہادر بھی بناتا ہے. لہٰذا کہا کہ تم اپنے کام کرتے جاؤ، میں بھی اپنا کام کرتا ہوں. آیت 41 میں اس کتاب کی خوبیوں کو بیان کیا. اللہ نے تو اپنا کام کر دیا. اب فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، جو ہدایت پائے گا اپنے ہی فائدے کے لیے. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو بھٹکے اس کے بھٹکنے کا وبال اس کو ہی پڑے گا. پھر آیت نمبر 42 میں نیند کی بات ہے. حدیث میں تک نیند موت کی بہن ہے، اسی لیے جنت میں نیند نہیں ہوگی. شاید اسے پہلے بہت سو بھی تو جائیں گے نا قبروں میں، تو لیکن اس نیند کو بھی ذرا محسوس کیجئے. اسی طرح کسی دن ہم شاید اس نیند سے اٹھ ہی نہیں سکیں گے اور ایک گہری نیند میں سو جائیں گے. ارادہ کر لیں اس زندگی کو ایک ایک لمحے کے ساتھ استعمال کرنا تاکہ قیامت کے دن کسی قسم کی حسرت نہ ہو. پھر شرک کی کچھ باتیں، کچھ ان کے سفارش کی خود ساختہ نظریات، اور ایک اللہ کے ذکر پہ غصہ کرنا اور دوسروں کا تذکرہ کیا جائے تو کہتے ہیں ہاں مزہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں اختلافات کے فیصلے کرے گا. پھر آیت 47 میں بتا دیے کہ جو آج دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، یعنی شرک کر رہے ہیں یا اللہ کے حکم نہیں مان رہے، کل سب کچھ دے کر بھی جہنم کے عذاب سے بچنا چاہیں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا. آج اللہ تعالیٰ ہم سے بہت تھوڑا مانگتا ہے. آج دے دلا کر معاملہ برابر کر لیا جائے، کل تو بہت کچھ دے کر بھی نہیں ملے گا. پھر انسان کا تھوڑ دلاپن کہ کیسے چھوٹی چھوٹی نعمت پہ پھولتا ہے اور اس کو اپنے ہی نام سے منسوب کرتا ہے، جی ہم محنت کرتے ہیں، جی ہماری کوششیں، ہماری پلاننگ. حالانکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے. جو اچھا ہے وہ اللہ کی طرف سے، جو برا ہے وہ میرے اور نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے. یہ ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہوتا تھا. اس کے بعد آیت نمبر 53 اور اس کی اگلی آیتیں تدبر کی آیتیں جو توبہ کے ضمن میں بھی سب سے خوبصورت ہیں، اور توبہ کرنے کے بعد کرنا کیا ہے ان مراحل کو بھی سکھاتی ہیں. سب سے پہلی بات ہے مایوس نہیں ہونا. یقین کیجیے اللہ بڑے سے بڑے گناہ معاف کرتا ہے. سٹیپس کیا ہیں؟ انیبوا الی ربکم، رجوع کرو اللہ کی طرف. جو بکھرے اکھڑے تھے اب قریب آ جاؤ. پھر اسلموا لہ، پھر اس کے آگے مسلم ہو جاؤ، جھک جاؤ.
پھر وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، پھر جو اس نے آپ کی طرف بھیجا ہے اس کو قبول کر لیں، بحث و میں نہیں پڑے عمل کی چیزوں کو لے لیں، ورنہ کیا ہوگا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ ایسا نہ کہ کوئی نفس کہہ دے کہ میں نے اللہ کے حق میں کمی کر دی۔ آپ اور میں بھی سوچیں ہم اللہ کے حق میں کہاں کمی کرتے ہیں۔ مہمانوں کے آنے پہ نماز قضا تو نہیں ہوتی، نعمتوں میں کھو کر اللہ کو بھولتے تو نہیں، شادیوں کے دن شادی والے دن نماز پڑھنی مشکل تو نہیں۔ پھر اسی طرح انسان حسرت نہ کرے کہ اگر مجھے اللہ ہدایت دیتا تو میں بھی متقی ہوتا، اور آخری حسرت تو دیکھیے کہ اگر ایک دفعہ جانے کا واپس موقع مل جائے تو محسن بنو۔ یہ ساری آیتیں ہم سے تدبر مانگتی ہیں، اللہ نہ کرے اس میں سے کسی ایک حسرت کا شکار کل ہم ہو جائیں۔ اور یہ آیات واقعی امید بھی دلاتی ہیں کہ زندگی میں توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پھر سورت کے اینڈ تک بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا۔ آیت 67 میں فرمایا کہ زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان اس کے بائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ اب اس کو بس محسوس کیجیے اور اللہ کی بڑائی کو سمجھتے ہوئے کہیے اللہ اکبر۔ قیامت آئے گی تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد قیامت کے بعد کائنات اللہ کے نور سے چمکے گی، نبی آئیں گے، یعنی پوری عدالت سجے گی، اور ووفیت کل نفس ما عملت، ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا پورے کا پورا۔ اور کچھ سیک الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافروں کو تو جہنم میں گروہ در گروہ ڈال دیا جائے گا، وہاں جا کے پوچھا جائے گا بتاؤ کوئی آیا نہیں تھا ڈرانے؟ کسی نے وارن نہیں کیا، کہیں گے آئے تو تھے لیکن ہم نے بات ہی نہیں مانی۔ اس کے برعکس آیت نمبر 73 میں بتا دیا وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، وہاں بھی گروہ ہے ادھر بھی گروہ ہے، کیونکہ انسان اپنے گروہ کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، اپنی پارٹی کے لوگ، اپنے دوست ہیں، اپنے لائک مائنڈڈ لوگ، تو اللہ تعالیٰ وہاں گروہوں کو جنت میں بھی ڈالے گا اور جہنم میں بھی۔ وہاں خوشخبریاں ہیں، سلام علیکم طبتم، ویلکم، السلام علیکم، تم داخل ہو جاؤ اس میں۔ اور وہاں جا کر کیا کریں گے عاجزی کے ساتھ؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، ساری تعریفیں اس ذات کی جس نے ہمارے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے۔ سورۃ الاعراف میں بھی ہم نے پڑھا تھا جنت میں جا کر سب سے پہلا جملہ یہی ہوگا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ کیا پتہ چلا کہ ایک ایمان والے کے دل میں اللہ کی تعریفیں گھسی ہوتی ہیں، ہر نعمت کو پا کر یہی کہتا تھا دنیا میں، اسی لیے وہاں جا کر بھی اس کو اسی کی عادت تھی۔ اور پھر سورۃ مومن، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت ایسے لگتا ہے کہ ہمارے دل پر مرہم رکھتی ہے۔ کوئی بات نہیں، گناہ کر چکے ہو، توبہ کر لو، پلٹ آؤ، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ پیچھے کا لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا غافر الذنب کہہ کر ہر بندے کو دعوت دی کہ آؤ، ساری زندگی کے گناہ لے کر آؤ، میں سب معاف کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ تم آئندہ اس کو نہ کرو۔ اس سے بھی کوئی زیادہ فیاض اور دینے والا مالک ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو بہت خوبصورت آیتیں ہیں وہ آیت نمبر 7 سے اگلی ہیں۔ عرش کو اٹھانے والے فرشتے جن کا فرشتوں میں بہت اعلیٰ مقام ہے، وہ توبہ کرنے والوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تو نے سب کچھ دیا، تیرے پاس ہر چیز کا علم بھی ہے، رحمت بھی ہے، توبہ کرنے والوں کو معاف کر دے، اور جو تیرے راستوں پہ چلے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ کبھی آپ کسی گناہ کو کرنے لگے اور ایک دم دل بھر جائے نہیں کرتی تو مان لیجئے کسی فرشتے کی دعا لگ گئی۔ توبہ کریں، فرشتوں کی دعائیں لیں، معصوم ہیں، ان کی دعائیں لگ گئیں تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 8 میں بتا دیا کہ جب اولاد یا ماں باپ میں سے کوئی بھی اوپر کے درجے میں ہوگا، دوسرا ہے جنت میں، لیکن اللہ نیچے والے کو اوپر لے آئے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ لیکن اگر کوئی جنت میں پہنچا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز کر دے گا۔ اور واقعی بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو بچا لے، ان کی اولادوں کو بھی بچا لے، اللہ تعالیٰ میں فرشتوں کی دعائیں لینے والا بنا دے۔ اس کے بعد کفر کرنے والوں کی بات ہے کہ کیسے وہ اللہ کو ناراض کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں موقع دیتا تھا۔ پھر اللہ کو مخلص ہو کے پکارنے کی بات آیت 14 میں ہے، اور اسی طرح سے رفیع الدرجات ذو العرش، اللہ بڑی شان والا ہے۔ آپ دیکھیں پورے قرآن سے اگر آپ آیتوں کو الگ کریں نا تو میرا اللہ 2/3 آف قرآن اللہ کی تعریفوں اور ثناؤں سے بھرا ہوا ہے، اور اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ جو اللہ نے کیا وہ ٹھیک ہے، لیکن حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ پھر آیت 16 سوچنے والی آیت ہے کہ لمن الملک اليوم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو آپ اس طرح کانپ رہے تھے کہ آپ کا ممبر بھی گر جائے گا اور آپ بھی گر جائیں گے۔
دل پہ خشیت طاری ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ کلام کہیں گے تو اللہ سے بڑا ہے کون؟ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے اعمال کی پوری جزا ملی جائے گی، اور پھر ڈرایا کہ قیامت کے دن سے ڈر جاؤ کہ جس دن خوف کے مارے کلیجے حلق میں آ جائیں گے اور کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اتنی کثرت سے قرآن میں قیامت کا ذکر سننے کے بعد تو واقعی حقیقت میں دکھنے لگتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ ہے، جس میں پھر عمل کی باتیں ہیں، خاص طور پہ اس میں مرد مومن کا کردار بہت ہی پیارا ہے، بلکہ اس پہ بھی ضرور غور کیجئے گا۔ آیت نمبر 28 سے آگے اخلاص کی بنیاد پہ لوگوں کو پکار رہا ہے، اور یہی کہتا ہے کہ میں تم سے اور کچھ نہیں چاہتا، بس میری بات مان کر اللہ کی طرف آ جاؤ۔ لیکن لوگ ہمیشہ خیر خواہوں کی نہ قدری ہی کرتے آئے۔ کہا ٹھیک ہے، جو مرضی کہہ لو، ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے، کوئی بات نہیں، ایک دن یاد کرو گے جب میں نہیں رہوں گا۔ تو بات کہتے رہنا چاہیے، کوئی مانے نہ مانے۔ کتنے خوبصورت طریقے سے آیت 39 میں اس کا دنیا کی حقیقت کو بیان کرنا نقل ہے کہ دیکھو اس دنیا کے پیچھے ریچھتے ہو جو 4 دن کی ہے، اور آخرت جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے بارے میں تم اتنے کیئرلیس ہو، اتنا تمہارا رویہ غیر سنجیدہ ہے، ایسا نہ کرو۔ اور پھر آخر میں کہہ دیا کہ لوگوں دیکھو میں تمہیں تو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم آگ کی طرف بلاتے ہو۔ آج بھی بڑے اخلاص سے کسی کو دین کی دعوت دیں اور کوئی نہ مانے تو ان آیتوں کو یاد کر لیں۔ ہر دور میں ایسے ہی ہوا، اگر آپ کی میری بات پہ کوئی نہیں آتا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اور آیت 44 پہ کم از کم 3 سیکنڈ غور کیجئے گا، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ۔ چلو ایک دن یاد تو کرو گے کہ کوئی تھا جو تمہیں بلاتا تھا، تھیں کوئی تمہیں جو دعوت دیتی تھیں، اب نہیں رہی، رہ گئے تم جو میرے دشمن ہو گئے تو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ ایک ایمان والا اپنے سارے معاملے رب کے ہاتھ میں دے کر مطمئن ہو جاتا ہے، پھر اللہ بھی بچا لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 46 میں فرعون کے عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن میں کدھر لکھا ہے عذاب قبر، تو اس آیت کا نمبر نوٹ کر لیں۔ ڈوب کے مرا تھا لیکن کہا کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ہر حدیث میں کہ صبح و شام ان کو آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کی کچھ باتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں کہ آپ بھی صبر کیجئے، لوگ آپ کو جتنا مرضی ستائیں لیکن آپ اللہ کے نام پر ان کو اللہ کے نام کی طرف بلاتے ہی رہیں۔ کائنات کی کچھ چیزوں پہ غور و فکر کروانے کے دوران اس بات کا حکم دے دیا کہ امرت ان اسلم لرب العالمین، آیت 66، کہ مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں اس رب کا فرمانبردار بنوں۔ تو کوئی کچھ کرے نہ کرے، کوئی مانے نہ مانے، ہمیں تو یہی لوگوں کو کہنا ہے کہ پھر ہم تو اپنے کام پہ کام کریں گے، ہم تو اپنے کام سے کام رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں جہنم کے کچھ مرحلے، جہنم کی کچھ ہلکیاں، گلوں میں توق ہیں، زنجیریاں ہیں، اور کس طرح جکڑے ہوئے سنگلیوں میں لے جائے جا رہے ہیں گرم کھولتے ہوئے پانیوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ کتنی کٹھن حقیقت ہے جہنم، اور لوگ اس کی طرف بھگ ٹوٹ ہو کے جا رہے ہیں۔ اللہ شیطان کے چنگل سے بچائے جو خود بھی آگ میں جائے گا اور اپنے چیلوں چانٹوں کو بھی لے جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کچھ نعمتوں پہ غور و فکر، جس میں جانور بھی ہیں اور ان کا انسانوں کے لیے مطیع و فرمانبردار ہونا بھی ہے، اور بتا دیا گیا کہ جب موت کی گھڑی آ جاتی ہے تو پھر توبہ کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آیت 85 میں پتہ چلتی ہے یہ بات، جو آخری آیت ہے سورت کی۔ آج توبہ کریں گے تو کل بچ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ، جو بڑی خوبصورت صورت ہے، اس کو سورت فصلت بھی کہتے ہیں، استقامت فی الدین، اس کا ٹاپک آپ سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کھول کے پیش کیا، لیکن جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ پورے دل سے انکار کرتے ہیں۔ آیت 5 اس کی دلیل ہے، ہمارے دل تو پردوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو مرضی کہہ لو ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اس طرح نبیوں کے ساتھ قوموں نے بحثیں کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات، خاص طور پہ زمین و آسمان جو انسان سے اتنے بڑے ہیں، ان کی اطاعت کی بات کرتے ہیں۔ آیت نمبر 11 اور اس سے آگے، کتنے بڑے ہو کر بھی خوشی خوشی میرے حکم کے آگے جھکتے ہیں، تو انسان تم اتنے چھوٹے ہو کر بھی نہیں مانتے۔ پھر قوم عاد کے تکبر کی بات ہے، کیسے بڑے بننے کے لیے اونچے اونچے محل تعمیر کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ پھر آیت 17 اور اگلی آیتوں میں سمود کو اندھا قرار دیا گیا، کیونکہ وَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے تو ان کو ہدایت دی تھی، لیکن فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلے میں اندھا رہنا قبول کیا۔ اور پھر جو قابل غور آیتیں، تدبر کی آیتیں اس بارے کی، آیت نمبر 19 سے اگلی آیتیں۔ اور جس دن اللہ کے دشمنوں کو آگ پر پیش کیا جائے گا اور وہ سب گروہ در گروہ ہوں گے،
یہاں تک کہ جب ان کے پاس آئیں گے تو ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی چمڑیاں گواہی دیں گی۔ وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے آج تم نے کیوں گواہی دی ہمارے خلاف؟ وہ کہیں گی ہمیں اسی اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا، اور اسی نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور اسی کی طرف جا رہے ہو۔ وما کنتم تستترون، اور جو کچھ تم چھپاتے تھے، ان یشہد علیکم، یہ کہ تمہارے خلاف گواہیاں دیں تمہارے کان، تمہاری بصارت اور تمہاری کھالیں۔ یعنی ایسے لگتا ہے ڈانٹ پہ ڈانٹ ہے، اس پہ بعد میں غور کیجیے گا۔ دنیا میں اگر ہماری کھال بولنے لگ جائے کہ کھال چھوڑ دیجیے، بچہ کسی مہمان کے سامنے کوئی ایسی بات کہہ دے جو ہم نہیں بتانا چاہ رہے تھے تو شرم سے سر جھکتا ہے، بعد میں اس کی خوب شامت آتی ہے، کیوں بتائی یہ بات مہمانوں کو؟ تو یہ سب جسم کے اعضاء ہماری باتیں لے رہے ہیں، کل سب کے سامنے پیش کریں گے۔ پھر اس کے بعد بری صحبتوں کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 34 اور اس سے آگے کی آیتوں میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اچھی صحبت دے اور ہمیں برے کاموں سے روک لے۔ پھر آپ دیکھیے جن لوگوں نے زندگی میں نافرمانیوں کی طرف بلایا اور لوگ خوشی خوشی چلے گئے، ان کے بارے میں حسرت کیا ہوگی، آیت 29 اور اس کے آگے، کہ کیسے لوگ چاہیں گے کہ جن لوگوں نے ہمیں دنیا میں بہکایا تھا ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے روندنا چاہتے ہیں۔ غصہ آتا ہے نا انسان کو کہ اس نے مجھے کیوں ہدایت سے روکا۔ پھر آیت 30 سے لے کے آنورڈ جو آیتیں یہ بھی تدبر کے لائق ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کو رب کہہ دے پھر استقامت تیار کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو نازل کرتے ہیں جو ان کو تسلیاں دیتے ہیں، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، جنت کی خوشخبریاں ہیں، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے، آخرت میں بھی ہوں گے، اور وہاں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو تمہارے نفس کو اچھی لگے گی، اور یہ مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے۔ حقیقت ہے کہ استقامت ہی خوبصورت چیز ہے۔ اللہ کو بھی وہی کام اچھا لگتا ہے انسان کا جو وہ ہمیشہ کرے چاہے تھوڑا ہو۔ اللہ کو رب کہنا آسان ہے، اس کا اظہار کرنا اس سے تھوڑا سا مشکل، لیکن سب سے مشکل اس اظہار پر جم جانا۔ کب؟ جب پوری دنیا اگینسٹ ہو، پوری دنیا کچھ اور رنگ چاہ رہی ہے اور آپ کو اللہ کی بات پسند ہے۔ ایسے وقت میں استقامت چاہیے۔ ایسے لوگوں کی زندگی دنیا میں بھی امن اور سکون والی، خوشی والی، اور آخرت میں تو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتوں کی یہ دوستیاں عطا فرمائے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کسی کی ہو نہیں سکتی جو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی عمل کرے اچھے اور اپنا تعارف کرائے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جب اپنے آپ کو ہم اس طرح سے بے ضرر کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کام کو احسن کام کہتے ہیں۔ آیت نمبر 34، دشمنیوں کو دوستیوں میں بدلنے کا نسخہ، ادفع باللتی ہی احسن۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ زندگی میں کسی نے آپ کو برا نہ کہا ہو یا کسی کی بات آپ کو بری نہ لگی ہو، معاف کر دیجیے، تو دشمن بھی دوست بنیں گے۔ ہاں یہ بات ہے بڑی مشکل، یہ صبر والوں کو ہی سکھائی جاتی ہے اور خوش نصیب لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش نصیب لوگوں میں کر دیں۔ شیطان اس وقت اکساتا ہے، ہاں تم کو کمزور ہو، تم بھی سناؤ، ایک کی دو سناؤ، ٹٹ فور ٹیٹ، کھری کھری سناؤ۔ نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں نے سنا بھی دی تو کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے معاف کر دیجیے لوگوں کو، دیکھیں گے آپ کو کتنا سکون ملے گا۔ پھر کائنات میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں جو پھیلی ہیں ان کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جن کے پاس کتاب آئی لیکن انہوں نے اپنے کانوں کو بند کیا اور ان باتوں کو سننا بھی قبول نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب ان ساری باتوں پہ غور و فکر کرتے جائیں، اور جو آیتیں ہیں تدبر کی ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کل قیامت کے دن کی رسوائیوں سے اور حسرتوں سے بچائیں۔ تو دہرا دیتی ہوں کہ اس پارے کی آیات تدبر سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 19 سے لے کر اگلی آیات، اس پہ غور کرتے ہوئے اپنے اعضاء کو دیکھنا ہے کہ کل کہیں یہ میرے خلاف گواہیاں تو نہیں دیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ هذا بيان للناس
للناس وهدى وموعظة للمتقين. أعوذ